अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं सीधी बात नासिर। आज 3 रमज़ान है और आज 3 रमज़ान की निस्बत से हमने जो व्लॉग है वो बनाया है। तो आज का जो व्लॉग है वो जिस हस्ती के नाम है वो खातून जन्नत हैं, तोयबा हैं, तायरा हैं, जायदा हैं, सदीका हैं, जिनके वालिद अंबिया के सरदार, वो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत, मक्का अर्ब की शहजादी, जिनके शोर वलियों के सरदार, जिनके बेटे जन्नत की नौजवानों के सरदार, जो खुद जन्नत की औरतों की सरदार ठहरी, सरदारान जन्नत की जन्नत, जिन बतूल जहरा, ये कायनात की वो हस्ती हैं जिनके लिए वजूद तख्लीक कायनात अपनी नशिस्त से खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे, अपनी मसनद पे बिठाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उनका मुकाम ये था कि जब भी मदीना पाक को छोड़कर कहीं दूसरे शहर जाते तो आखिरी मुलाकात हजरत फातिमा तो ज़हरा से करते, और जब मदीना पाक में उनकी वापसी होती तो पहली मुलाकात हजरत फातिमा तो ज़हरा से करते। वो शायर ने क्या खूब कहा है उनके बारे में, नबी के घर की है इज्जत ये नबी से सुनते हैं, नबी के घर की है इज्जत ये नबी से सुनते हैं, अली के घर की है इज्जत ये अली से सुनते हैं। वो जिसने मुहज्जज किया घराने को, वो जिसने मुहज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। जी दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आप दोस्तों के साथ एक उनकी ज़िंदगी का वाक़या बयान करूं, क्योंकि वीडियोस तो हम बनाते हैं, लेकिन आज रात को जब मैंने वीडियोस देखी और कुछ उनके बारे में पढ़ा तो मैंने कहा कि आज की वीडियो जो है हम हज़रत फातिमा तो ज़हरा के नाम पे बनाएंगे, क्योंकि 3 रमज़ान को उनका योम वसाल है। तो मैं रात को पीर अजमल रज़ा कादरी साहब की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने एक वाक़या बयान किया है। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी वो वाक़या जो है वो शेयर करते हैं। वो वाक़या इस तरह था कि एक बार हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मौला अली से कहा कि आप मुझे चरखा ला दें, मैंने सूत बनाना है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि आपको तो दिन को वैसे भी टाइम नहीं मिलता, आप काफ़ी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे ला दें, मैं इसके लिए टाइम निकाल लूंगी। तो उन्होंने उनको चरखा ला दिया। उन्होंने 7 दिन तक वो चरखा चलाया और उसका बाद उन्होंने वो उस चरखे से जो सूत बना उन्होंने हजरत अली करमुल्लाह वजह को दिया, और साथ में सामान की एक छोटी सी लिस्ट भी दी कि ये आते हुए सामान भी ले आइएगा। तो हजरत अली करमुल्लाह वजह जो है बाजार गए और उन्होंने वो सूत बाजार में बेचा जो 7 दिनार का बिका। तो बेचने के बाद वो जो सामान की लिस्ट लेके जा रहे थे बाजार को कि वो सामान खरीद सकें, रास्ते में उनको एक फकीर मिल गया। उस फकीर ने हजरत अली करमुल्लाह वजह से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो हजरत अली करमुल्लाह वजह ने उससे उसकी परेशानी पूछी तो उसने फरमाया कि मैंने मदीने के में एक शख्स का कर्जा देना है, और उस शख्स ने कहा है कि अगर आपने आज शाम तक मुझको कर्जा ना दिया, वापस लौटाया, तो मैं आपको कैदी कर लूंगा, बांध लूंगा अपने पास। तो हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि बताओ कि कितना कर्जा है तुम्हारे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 7 दिनार जो मैंने है वो देने हैं उसके। तो हजरत अली करमुल्लाह वजह ने उसको जो 7 दिनार थे उनके पास वो उस शख्स को दे दिए और कहा कि तुम अपना कर्जा वापस कर दो। अब जहन में ख्याल आया कि घर सामान भी लेके जाना था, तो वापस गली की तरफ मुड़े तो इतने में एक शख्स बैल की रस्सी लेके उनके पास आया और पूछा कि आप अली हैं? तो हजरत अली ने फरमाया जी मैं ही अली हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक बैल था जो अभी सही कीमत में नहीं बिक रहा, लोग इसकी सही कीमत नहीं लगा रहे, आप इस बैल को खरीद लें। हजरत अली ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं और ये बैल खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी आप पैसे ना दें, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे पैसे ले लूंगा, तो ये उधार आप मुझसे बैल जो है वो रख लें, क्योंकि मेरे पास दूसरे शहर जा रहा हूँ तो ये बैल रखने की मेरे पास जगह नहीं है, या साथ लेके जाने की भी मेरे पास गुंजाइश नहीं है। तो उसने अपनी बैल की रस्सी हजरत अली करमुल्लाह वजह के हाथ में दे दी और उनको बताया। हजरत अली ने पूछा ये कितने का ये बैल जो है आप मुझे दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये मैं आपको 100 दिनार में दे रहा हूँ। और ये कह के उस शख्स ने वो रस्सी हजरत अली करमुल्लाह वजह के हाथ में दी और ख़ुद वो उस गली से चला गया।
حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ بیل کی رسی ہاتھ میں پکڑ کے جیسے ہی گلی میں تھوڑا سا آگے چلے تو ایک دوسرا شخص ان کے قریب آیا. انہوں نے کہا علی کیا یہ بیل آپ نے بیچنا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جی بیچنا ہے. تو انہوں نے کہا کتنے کا بیچنا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ قیمت لگا دیں کہ آپ نے کتنے کا لینا ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو اس کا 160 دینار سے زیادہ نہیں دوں گا. تو انہوں نے 160 دینار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کو دیے اور اس بیل کی رسی ان کے ہاتھ سے لے لی. ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش وہ شخص مل جائے جس کو میں نے 100 دینار کے قرض پہ جس سے یہ بیل لیا تھا. تو واپس وہ بازار کی طرف مڑے کیونکہ انہوں نے کچھ جو سودا سلف حضرت فاطمہ تو زہرا نے جو ان کو بتایا تھا وہ بھی انہوں نے لینا تھا. تو جیسے ہی وہ بازار کی طرف موڑے تو انہیں وہ شخص دوبارہ مل گیا جس شخص نے ان کو وہ بیل جو ہے ان پہ بیچا تھا. تو انہوں نے اس شخص کو اس کے 100 دینار واپس کر دیے اور خود جا کے بازار سے 6 دینار کا جو ہے وہ سودا سلف لیا, 54 دینار اپنی جیب میں رکھے اور واپس گھر آ گئے. جب گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں تھیں. انہوں نے دیکھا کہ سودا سلف بھی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس 54 دینار بھی تھے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پوچھنے کا حق تو نہیں لیکن میں کیا یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کے پاس یہ 54 دینار کہاں سے آئے, کیونکہ شہزادوں کی پرورش کرنی تھی انہوں نے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ اس بات پہ خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب اے فاطمہ جب آپ مجھ سے سوال پوچھتی ہیں تو مجھے بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے. اور انہوں نے ان کو سارا قصہ بیان کر دیا جو ان کے ساتھ پیش آیا. تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ آپ کیا یہ واقعہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں سنانا چاہیں گے, کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر بات جو ہے گھر کی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کرتی تھیں, ان کو سناتی تھیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا جی مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ سے یہی سوال کریں گی, تو میں ابھی جاتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے ان کو یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہوں. تو حضرت علی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی داخل ہوئے تو ان کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسکرانے لگے. مولانا صفوری صاحب نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا علی تم نے فاطمہ کے 6 دیناروں کی برکت دیکھی ہے. تو حضرت علی جو ہیں وہ کافی مسکرائے بھی اور حیران بھی ہوئے. تو انہوں نے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی کہا بتا دیا کہ, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کیا آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ بیل خریدنے والا اور بیل بیچنے والا کون تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ بیل خریدنے والا اور بیل بیچنے والا کون تھا. تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے آپ سے بیل خریدا تھا وہ جس شخص نے آپ کو بیل بیچا تھا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے, اور جنہوں نے آپ سے بیل خریدا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. کیونکہ آپ نے حضرت فاطمہ کے 6 دینار اس غریب کو دے دیے تو یہ ان 6 دیناروں کی برکت اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس 60 دیناروں کی صورت میں واپس کی. تو یہ وہ قصہ تھا ان کی زندگی کا. ایسی ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صرف 6 ماہ اس دنیا میں رہیں, اور ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے اصحاب جو تھے اس دن جب انہوں نے پردہ فرمایا اس دنیا سے تو اس دن ان کی آنکھیں اشکبار تھیں, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آج وہ ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو روز امت کے لیے اٹھتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے. تو مجھے آج کا دن جو ہے وہ میں جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں پڑھتا ہوں, ان کے بارے میں جو ویڈیوز دیکھتا ہوں تو میں جو ہے وہ کافی رنجیدہ ہو جاتا ہوں کہ میرے نبی اور اس کے آل نے جو ہے ہمیشہ پوری امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. تو ہم سب کا بھی یہ
فرض ہے کہ آج ہم سب ان کے اوپر درود و سلام بھیجیں، ان کے لیے دعا کریں. ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید ان کے لیے دعا کرنے سے اللہ پاک ہماری بخشش کر دیں. تو آج 3 رمضان تھا، تو اس کے اوپر ایک پیر نصیر الدین شاہ صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ جب حشر کا میدان سجے گا، تمام لوگ، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث کتب، بڑے بڑے لوگ جن کا دین اسلام کی خدمت جنہوں نے کی ہے، ان کے اوپر کب کبھی تاری ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. عالم جو دنیا ہے وہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا. حشر کا میدان ہوگا، سامنے اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا، تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ سب لوگ اپنی نظریں نیچی کر لو کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کی سواری جو ہے وہ گزر رہی ہے. تو یہ مقام ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا. تو میں نے آج کی ویڈیو یہ بنانے کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان المبارک ہے تو ہم اپنے پیارے نبی اور اس کی آل نے جو ہمیں اور اصحاب پاک سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں دین اسلام کی، ہم ان پہ چلنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ تمام لوگوں کا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج کا جو دن ہے اس کی جو تعلیمات ہیں جو آپ لوگوں تک ہے وہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں. ایک میں نے اور چیز جو اپنے پاس ابھی لکھی بھی ہے کہ ایک وظیفہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے تو اللہ اسے جنتی بشندہ قرار دیتا ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویسے بھی رمضان المبارک ہے تو ہم سب تو گھر میں قرآن پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم روز اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے سورہ حدید، سورہ واقعہ یا سورہ رحمان میں سے روز کوئی ایک سورت کی تلاوت کر لیں تو یہ بھی اپنا ایک معمول بنا لیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں لائف میں اپنانی چاہیے. تو دوستو آج کا جو یہ ولاگ اور یہ ویڈیو ہے میں وہ ان اشعار کے، شاعر کے ان چند خوبصورت اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. حیا کے ماتھے کا تاج زارا، حیا کے ماتھے کا تاج زارا، وفا پرستی کی لاج زارا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زارا. اللہ پاک آپ پہ، ہم سب پہ اپنا رحم فرمائیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور سب سے آخر میں آج کے دن سب دوست روزہ کھولتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک لازمی پڑھ کے بھیجیے گا. اللہ پاک آپ سب پہ اور مجھ پہ اپنا خصوصی رحم و کرم کریں. اللہ حافظ.